انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک مقرر کیا گیا تھا سنیچر کا دن ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا۔ حضرت امام الازہر مولانا انور شاہ فرماتے ہیں ہر آسمانی مذہب کو مذہبی دن جمعے کا دیا گیا۔ جب لوگ نافرمان ہو جاتے تو جمعہ چھن جاتا، تو نصارہ نے اتوار لے لیا اور یہود نے سنیچر لے لیا، بدعتیوں نے پیر کا دن لے لیا، ہندوؤں نے منگل لے لیا، گوتڑوں نے بدھ لے لیا، سکھوں نے جمعرات لیا، اور ہمارا جمعہ برقرار ہے۔ اور پاکستان کے وہ فاشی اور بدبخت وزیر اپنے زمانے کے، جس نے جمعے کے اوپر فائرنگ کر کے اور اس کو اتوار میں تبدیل کیا ہے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، چونکہ جمعے کا قتل کر چکا ہے اس لیے اس کی قسمت میں سوائے غموں کے کچھ نہیں ہے، عذاب اور پریشانیاں اس کے لیے مقدر ہے۔ پر جن دے اسے اس پی نہ گڑن دے اسے قاتل د جمعے سنگا زرداری سے ورد دیکھا اور گزر رخشا مڑا د جج بچیا تس اگر پارا تحریک چلے پر سپریم کورٹ بانے ہٹول نہ لویا حملہ تاسو کری ہوا جج مو سنگا والے ٹکولے و خراب کڑا مو۔ اور بے شک مقرر کیا گیا سنیچر کا دن ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ اختلاف کے نتیجے میں جمعہ چھن گیا اور سنیچر آیا، قوم نے ناشکری کی تو جمعہ چھن گیا اور اتوار آ گیا۔ اب مولوی بھی ختم بخاری اتوار کو، ختم قرآن اتوار کو، زور تیم تا پادری شو ایسا کہتے نہیں، میں نے کہا یہ کیسے؟ اتوار تو عیسائیوں کا مذہبی دن ہے، ہمارا مذہبی دن اتوار نہیں ہے، اور یہ ہمارے جمعے کے بدل میں ہے۔ جمعہ قتل ہوا ہے، اتوار آیا، اس سے ہمیں طبی نفرت ہے، طبی نفرت۔ میں نے یہاں اعلان کیا تھا ایک دفعہ کہ جو جمعے کو مرے گا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، اور دن کم تھے کہ جمعے کو مر رہا تھا، تھوڑا سا اور روک لیتا۔ لوگ بڑے حیران ہو گئے، یا اللہ یہ کیسے؟ میں نے کہا جنازہ پڑھوں گا، امامت نہیں کروں گا، امامت قاری صاحب کریں۔ ایک پروگرام میں یہاں سے اسلام آباد پہنچ گیا، جب وہاں پہنچ گیا پتہ چلا اتوار کو ہے، سیدھا جہانگیرہ۔ میں نے کہا اتوار والی یاری یہ نہیں کرنی ہے۔ بنوری ٹاؤن والوں نے ایک دو دفعہ اتوار رکھا، میں نے گزارشات پیش کی، اللہ ان کے علم میں برکت دے اور ان کے انتظامیہ کو اور عزت دے۔ فیصلہ کیا کہ آئندہ اتوار کو نہیں ہوگا، کیونکہ علماء ہیں، جہلا اور کمکل قوم وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ ایک عالم نے میرے سامنے کہا ہفتے کے 7 دن برابر ہے۔ کیا کہا؟ ہفتے کے 7 دن برابر ہے۔ میں نے کہا سورت جمعہ کا منکر کافر و مرتد ہے۔ کہنے لے کیوں؟ وہ تو کوئی، میں نے کہا آپ انکار کر رہے ہیں، آپ اتوار کی فضیلت میں کوئی سورت دکھائے، پیر اور منگل کی فضیلت میں کوئی آیت پڑھے ذرا۔ جمعہ سورہ جمعہ کے ہوتے ہوئے آپ یہ فضول باتیں کر رہے ہیں، ملاحدہ و زنادقہ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جمعہ کا دن ہفتوار عید ہے، جمعہ عید المساکین ہے، جمعہ یوم المزید ہے، جمعہ کے دن پورا نظام اسلام کا تبدیل ہو جاتا ہے۔ کس منہ سے آپ کہتے اپنے آپ کو استاد العلماء کہتے؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ داس میں پا گوٹ ورو منڈولو بیا سمیدو نا، داس میں پا گوٹ ورو منڈولو۔ میں دا جمعی بارہ کے دا ویون کے چی دا افتی رضو ہونی عام رض دا خود کافران ہونی دا محمد رسول اللہ کو پیغمبر ماننے والا خاتم النبیین وہ یہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا جمعے کے دن کو عزت فضیلت حاصل ہے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک سنیچر کا دن مقرر کیا گیا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ انور شاہ صاحب تو کہتے ہیں کہ سبت اور سبت کے معنی ہے حلق، اتلا، چونکہ ہر مذہب میں جمعے کو چھٹی رہی ہے جب تک ان کے پاس جمعہ رہا، اس لیے بعض لوگ اس کو سبت کہتے ہیں۔ سبت معنی خالی،
کہ اس دن کوئی کام نہیں کریں گے۔ شاہ صاحب کا مطلب یہ ہے کہ یہود جو سنیچر کو مذہبی دن کہتے ہیں یہ مغالطہ ہے، اصل مذہبی دن ان کا بھی جمعہ ہے۔ افسوس کہ سعودی عربیہ میں جذبہ اور غیرت ہوتی اور وہ پاکستان کو ڈنڈے اور سوٹے ہلا دیتا، فوراً جمعہ بحال کرو، لیکن افسوس کہ وہ اپنی سیاست سے مجبور ہے۔ اور پاکستان کی مذہبی تنظیموں نے کچھ دنوں تک نام اٹھایا، پھر پیچھے ہو کر کے بیٹھ گئے، کیونکہ مخلص نہیں تھے اس معاملے میں۔ اور یہی حکومت جو ابھی سیٹ ہو رہی ہے یہی جمعہ بحال کرے گی، کیونکہ جمعے کا دن بھٹو صاحب کی یادگار ہے، یاد رکھنا۔ بے شک سنیچر کا دن مقرر ہوا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اختلاف کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے۔ قیامت کے دن اصول کی بحث تو ہوگی، فروعی مسائل کی بحث نہیں ہوگی، کیونکہ فروعی مسائل میں تو ایک کو ایک نیکی ملے گی، دوسرے کو دو ملے گی، نیکیاں سب کو مل رہی ہے۔ جیسے مذاہب کا اختلاف، عیسائیوں سے اور یہودیوں سے اصولی اختلاف ہے، اس لیے اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم سفر کرو ملکوں میں، فی سبیل اللہ کو عام کر دیا، فتبینوا، چھان بین کیا کرو، پختو کہ وہی لوگوں نے ځان پویا وہی فتبین، لوگوں نے ځان پویا وہی پا خبرہ، ولا تقولوا، او مو آئی، لمن اغا چاہتا، القا الیکم السلام، چپے مخی چوڑان دکڑائی تاسو تصلحا، یا السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ، لست مومنا، کہ آپ مومن نہیں، مت کہیے اس کو جس نے پیش کی تمہیں صلح، یا السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ، کہ آپ مومن نہیں۔ مولوی محمد علی لاہوری مرزائی نے لکھا تھا کہ ہم بھی تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور ہم بھی تو السلام علیکم کرتے ہیں، اور علماء کو کہا تم ہمیں غیر مسلم کہتے ہو، قرآن کی آیت سے سبق حاصل کرو۔ چنانچہ اس آیت کے تفسیر میں اور مولوی محمد علی لاہوری مرزائی کے جواب میں مولانا شبیر احمد نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے الشہاب، چھوٹا سا اردو کا رسالہ ہے، 60-65 صفحے، لیکن میں علماء کو توجہ دلاتا ہوں کہ اس کا مطالعہ کر لیں۔ حضرت مولانا کے وسعت علم، نظر تفسیر، دقت اور امعان اجوبہ سامنے آیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ بلا شبہ سلام، کلمہ، یہ اسلام ہی کی پیشکش ہے، بشرطے کہ منفی موجود نہ ہو۔ مرداس کی منفی موجود نہیں تھی تو حضرت نے کہا اللہ شککت قلبہ فرأیت فیہ الایمان، سینہ کھول کے دیکھ لیتے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو مار رہا ہے۔ مولانا نے ان کو جواب میں یہ کہا، مولوی محمد علی لاہوری مرزائی کو، کہ کیا آپ ایک ایسے شخص کو جو آدھے قرآن کا یا ایک سورت کا منکر ہو، یا اسلامی عقائد میں سے کسی عقیدے کا منکر ہو، اور اس کا انکار پہلے سے معلوم ہے، اور وہ السلام علیکم کرے یا لا الہ الا اللہ، تو آپ اس کو مسلمان مانیں گے؟ فرمائے بے شک لا الہ الا اللہ یا السلام علیکم کی پیشکش اسلام ہے، بشرطے کہ اس کے خلاف موجود نہ ہو، اور چونکہ مرزائیوں کا خلاف ہمیں معلوم ہے کہ وہ بنیادی طور پر کفار ہے، اس لیے ان کے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے یا السلام علیکم کہنے سے ان کے کفر کے خطرات ٹلیں گے نہیں۔ الشہاب۔